بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے اور معزز دوستو، آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائیں گے ایک شخص نے اپنی باپ کی شکایت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا کہ ناظرین یہ سارا واقعہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو پوری دیکھیے۔ ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو ویڈیو میں لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ معزز دوستو، ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلا بھیجا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو وہ دل میں رنجیدہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ چنانچہ اہل عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں آ گئے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیے جو وہ راستے میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنایا جائے گا، پہلے وہ اشعار تو سنائیے جو آپ ابھی سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ ناظرین، وہ بہت مخلص صحابی تھے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے۔ یہ سوچا کہ جو اشعار ابھی محض سوچے تھے اور میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی میرے اپنے کانوں نے ابھی انہیں نہیں سنا تھا، لیکن آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے بھی سن لیے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سنائیں۔ ان صحابی رسول نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ ہم آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو اشعار تھے اور جس اعلیٰ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی، ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح سے تھے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا میری محنت کے دن اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہ کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، احتیاط کرتے کہ تو بیمار نہ ہو جائے، تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے۔ حالانکہ ہم جانتے تھے کہ موت اور چیز ہوتی ہے اور بیماری اور چیز، پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے محنت کرتا رہا تاکہ ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے اتنی محنت کی میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور تو کڑیل جوان ہو گیا۔ پھر مجھ پہ خزاں نے ڈیرے ڈال دیے اور تجھ پہ بہار آ گئی، میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا، میری خواہش پوری ہوئی کہ تو ہرا بھرا ہو گیا۔ چل اپنی زندگی کے آخری دن تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا تیرے تو
तेवर ही बदल गए। तेरी आंखें माथे पे चढ़ गईं। तू बात ऐसे करता है जैसे मैं तेरा गुलाम हूँ। फिर मैंने अपनी सारी मेहनत को झुठला दिया कि मैं तेरा बाप नहीं नौकर हूँ। नौकर को भी 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। तू नौकर समझ कर ही मुझे रोटी दे दिया कर। ये शेर सुनाते सुनाते जब इनकी नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर पड़ी तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। आप इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक भीग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में उठकर खड़े हुए और उनके बेटे का गिरबान पकड़कर 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि तू सब कुछ तेरे बाप का है। नाजरीन, अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ नेक सलूक करने और इनके हकूक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं, इन सब को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मर्तबा अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे और मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में सुभान अल्लाह और अल्लाहु अकबर लाज़मी टाइप करें।